اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، میں ہوں آپ کا میزبان رانا شہزاد علی، آپ کو اپنے اس یوٹیوب چینل پر آج ایک بار پھر سے خوش آمدید کہتا ہوں، اور یہ امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ بھی خیریت سے ہوں گے۔ ناظرین، سابق وزیر اعظم نواز شریف نے برطانیہ میں سیاسی پناہ کی درخواست دی تھی۔ نواز شریف کی اس درخواست کو آج برطانیہ نے مسترد کر دیا ہے۔ یہ سیاسی پناہ کن لوگوں کو ملتی ہے اور کن وجوہات کی بنا پر ملا کرتی ہے؟ سب سے پہلے ہم اسی پر بات کر لیتے ہیں۔ سیاسی پناہ سیاسی لوگوں کو ملا کرتی ہے۔ جب کوئی سیاسی شخص اپنے ملک سے فرار ہو کر دوسرے ملک چلا جائے اور وہ وہاں جا کر یہ کہے کہ میرے ملک میں مارشل لا لگ چکا ہے اور مجھے ڈر ہے کہ فوج مجھے بھی گرفتار کر کے جیل میں ڈال دے گی، اس لیے آپ اپنے ملک میں مجھے سیاسی پناہ دے دیں، تو دوسری وجہ یہ ہوتی ہے کہ کوئی سیاسی شخص دوسرے ملک میں جا کر یہ کہے کہ میں الیکشن ہار چکا ہوں اور میرے ملک میں میری جو مخالف سیاسی پارٹی ہے اس کی حکومت آ چکی ہے اور وہ حکومت مجھے اب اپنے سیاسی انتقام کا نشانہ بنا رہی ہے۔ ناظرین، جو شخص سیاسی پناہ حاصل کرنا چاہتا ہو تو اس کے لیے اسے ایک فارم فل کر کے اپنی درخواست جمع کروانی پڑتی ہے۔ وہ فارم جو اس نے فل کرنا ہوتا ہے اس میں ایک خانہ یہ بھی ہوتا ہے کہ کیا آپ کو اپنے ملک میں کسی کیس میں سزا تو نہیں ہوئی۔ اگر سزا نہیں ہوئی تو آپ لکھیں گے نہیں، اگر سزا ہو چکی ہے تو پھر آپ لکھیں گے ہاں۔ بالفرض اگر آپ نے لکھ دیا کہ مجھے کسی بھی کیس میں سزا نہیں ہوئی، تو پھر ایسی صورت میں متعلقہ ادارہ جو ہوتا ہے جس میں آپ نے سیاسی پناہ کے لیے درخواست دی ہے وہ آپ کی بات کی چھان بین کرے گا۔ اگر تو آپ کی بات سچ ثابت ہوئی تو پھر آپ کو سیاسی پناہ دے دی جاتی ہے، اور اگر آپ کی بات غلط ثابت ہوئی تو پھر آپ کو جھوٹ بولنے کے عوض قانونی طور پر سزا دی جاتی ہے۔ اگر آپ نے اس فارم میں یہ لکھ دیا کہ ہاں مجھے سزا ہو چکی ہے تو اس کے آگے بھی ایک خانہ ہوتا ہے جس میں آپ کو یہ جواب دینا ہوتا ہے کہ اگر سزا ہو چکی ہے تو پھر وہ سزا کس بنیاد پر ہوئی ہے۔ یعنی آپ کو یہ ثابت کرنا پڑے گا کہ مجھے میرے ملک میں عدالتوں کی جانب سے جو سزا دی گئی ہے وہ سراسر غلط ہے، میں بے گناہ ہوں، مجھے غلط سزا دی گئی ہے۔ اگر تو آپ یہ ثابت کرنے میں کامیاب ہو گئے تو پھر آپ کو سیاسی پناہ حاصل ہو جائے گی، لیکن اگر آپ یہ ثابت کرنے میں ناکام رہے تو پھر آپ کی درخواست خارج کر دی جائے گی۔ نواز شریف صاحب نے یہ ثابت کرنے کے لیے کہ مجھے میرے ملک کی عدالتوں نے غلط سزا دی تھی، انہوں نے گلگت بلتستان کے سابق چیف جسٹس رانا شمیم اور ایک صحافی انصار عباسی والا ڈرامہ رچایا تھا۔
جس کو اسلام آباد ہائی کورٹ نے اڑا کر رکھ دیا۔ نواز شریف صاحب نے یہ جو ڈرامہ رچایا تھا اس پر میں نے ویڈیو نہیں بنائی، کیونکہ ان دنوں میں کچھ مصروف تھا، اور پھر میرے جو ویور ہیں انہوں نے بھی مجھ سے یہ تقاضا نہیں کیا کہ اس بارے میں بھی ویڈیو بنائی جائے۔ شاید میرے جو ویور ہیں وہ دوسرے یوٹیوب چینلز سے سب حقیقت کا علم ان کو ہو چکا ہوگا، اور میں اس واقعہ پر اب بات بھی نہیں کروں گا، کیونکہ پھر اس طرح ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی۔ اگر اس واقعہ پر بات کرنے کی ضرورت پیش بھی آئی تو پھر میں کسی اور الگ ویڈیو بنا کر اس پر بات کروں گا۔ نواز شریف صاحب کو سیاسی پناہ دلوانے کے لیے قطر اور بحرین کے ممالک نے برطانیہ سے سفارش کی کہ نواز شریف صاحب کو سیاسی پناہ دے دی جائے، لیکن برطانیہ نے یہ کہہ کر صاف جواب دے دیا کہ نواز شریف صاحب ایک سزا یافتہ مجرم ہیں، ان کو پاکستانی عدالتوں سے سزا ہو چکی ہے۔ اگر ان کو عدالتوں سے سزا نہ ہوئی ہوتی، وہ صرف خالی مجرم ہی ہوتے، تو پھر ان کو سیاسی پناہ دینے کے متعلق سوچا بھی جا سکتا تھا۔ اب قطر نے نواز شریف کی سفارش کیوں کی؟ اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پچھلے چند ماہ جنید صفدر جو نواز شریف کا نواسا ہے اور مریم نواز کا بیٹا ہے، اس کی قطر میں شادی ہوئی ہے۔ جنید صفدر کے جو سسرال والے ہیں ان کی قطری شہزادوں اور قطری وزیر اعظم اور صدر سے بہت دعا سلام ہے۔ اسی بنیاد پر قطری شہزادوں اور قطری حکومت نے برطانیہ سے نواز شریف کے متعلق سفارش کی تھی۔ ناظرین، برطانیہ نواز شریف صاحب کی ساری حقیقت جان چکا ہے۔ وہ اچھی طرح سمجھ چکا ہے کہ نواز شریف یہاں ہمارے پاس برطانیہ میں رہنے کے لیے روزانہ ہمیں ایک نئی بین سناتا ہے۔ ناظرین، اب بات کرتے ہیں ڈی جی آئی ایس آئی ندیم انجم صاحب کے بارے میں، جو انہوں نے آج اپنا موقف بیان کیا ہے۔ ڈی جی آئی ایس آئی ندیم انجم صاحب نے آج کہا ہے کہ بہت دنوں سے ہم یہ سن رہے ہیں کہ نواز شریف صاحب فوج سے معاملہ طے کر کے واپس پاکستان آ رہے ہیں، اور ان کو واپسی پر جیل کی بجائے گھر پر ہی رہنے دیا جائے گا، اور عمران خان صاحب کی حکومت کو فارغ کر دیا جائے گا۔ انہوں نے آج دو ٹوک کہہ دیا ہے کہ ہم پہلے بھی بہت دفعہ کہہ چکے ہیں کہ ہمارا سیاست سے کوئی تعلق واسطہ نہیں ہے، ہم نے ماضی کی غلطیوں سے بہت کچھ سیکھا ہے، اب ہمیں سیاست میں گھسیٹنے کی کوشش نہ کی جائے، اور نہ ہی سیاسی لوگوں کے ساتھ ہماری تصویریں لگا کر ٹیلی ویژن پر چلائی جائیں۔ ہمیں شہرت کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ہمیں آئین اور قانون کے مطابق اپنا کام کرنے دیا جائے، اور اگر کوئی سمجھتا ہے کہ ہم نے واقعی نواز شریف سے معاملات طے کیے ہیں تو پھر وہ اس بات کے ثبوت سامنے لے کر آئے۔ انہوں نے کہا کہ نواز شریف صاحب اگر پاکستان واپس آتے ہیں تو پھر وہ قانون کے مطابق جیل جائیں، وہاں سے اپنی سزا کاٹ کر گھر واپس آ جائیں۔ نواز شریف صاحب کو پاکستان واپسی پر جیل میں رہ کر سزا دینی ہے یا پھر اسے گھر بھیجنا ہے، یہ کام ہمارا نہیں، یہ کام حکومت اور عدالتوں کا ہے۔ انہوں نے ہی اس بات کا فیصلہ کرنا ہے، فوج کو اس معاملے سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ تو ناظرین، یہ تھی اب تک کی مختصر اپ ڈیٹ جو میں نے آپ کے سامنے رکھی۔ تو اسی کے ساتھ آج کی یہ نشست ختم کرتے ہیں۔
ویڈیو اگر پسند آئے تو مہربانی فرما کر اسے لائک ضرور کیا کریں. ویڈیو اگر ناپسند بھی آئے تو بھی اس کو ڈس لائک کیا کریں. اگر ہو سکے تو میری اسی ویڈیو کو آپ اپنے دوستوں کو آگے فیس بک، واٹس ایپ، انسٹاگرام اور ٹویٹر پر لازمی شیئر کر دیں. آپ کی بہت زیادہ مہربانی ہوگی. میری جو ویڈیو زراعت اور ہیلتھ پر ہو، مہربانی فرما کر آپ اسے شروع سے لے کر آخر تک دیکھا کریں، کیونکہ اس طرح کی جو موویز ہوتی ہیں اس میں آپ کے فائدے کے لیے ہی مفید باتیں ہوا کرتی ہیں. اپنی خاص دعاؤں میں مجھے ہمیشہ یاد رکھا کریں اور میرے اس چینل کا بھی خاص خیال رکھا کریں. اگر آپ مجھ سے کسی ٹاپک پر ویڈیو بنوانا چاہتے ہیں یا پھر آپ مجھے اپنے کسی قیمتی مشورے سے نوازنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ ویڈیو کے نیچے بنے ہوئے کمنٹ سیکشن میں اپنا قیمتی کمنٹ ایڈ کر کے مجھے آگاہ کر سکتے ہیں، یا پھر اس کے علاوہ آپ مجھے جی میل پر میل میسج بھی کر سکتے ہیں. تو انشاءاللہ تعالی اب آپ سے دوبارہ ملاقات نیکسٹ ٹائم ایک نئی ویڈیو میں ہوگی. اس وقت تک کے لیے میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں. ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں. اللہ نگہبان. خدا حافظ. رب راکھا.